السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں۔ ایک عورت کس طرح اپنی بیوقوفی سے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیتی ہے، اس کی مثال ہے سمینہ۔ ہنستا بستا خوشگوار گھر جب بھی یاد آتا ہے میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کاش کہ میں اس دن جاوید خان کی دعوت میں نہ گئی ہوتی۔ کچھ ایسا زہر تھا اس کی آنکھوں میں کہ جب تک میں وہاں رہی اس کو ہی دیکھتی رہی، اور جب وہاں سے واپس آئی تو خود کو بے بس پایا۔ اس سے پہلے میں جاوید سے کبھی نہیں ملی تھی۔ پہلی بار دیکھتے ہی وہ میرے دل میں اتر گیا۔ میری خوشگوار زندگی میں اب زہر پیدا ہونے لگا تھا۔ میں اسے اپنی بدقسمتی کہوں کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور جاوید بھی میرے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا تھا، اور انہی جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے وہ روز روز ہمارے گھر آنے لگا۔ ظاہر ہے میرے شوہر سے ملنے آتا تھا، لیکن میں اس کے آنے کا اصل مقصد پہلے دن ہی جان گئی تھی۔ پھر ایک دن ہم دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار محبت کر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، لیکن صرف روحانی طور پر۔ اس کی یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ہم جتنی دیر بھی ساتھ رہتے وہ مجھے ہاتھ تک نہ لگاتا۔ شوہر کے چند دن دوری کی وجہ سے میں اور جاوید اور قریب آ گئے۔ جب تک وہ واپس آئے بات بہت آگے نکل چکی تھی، اور میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کا دوسرا ساتھی مخاطب کر چکی تھی۔ میری گھریلو زندگی میں خلل پیدا ہونے لگا۔ نہ میرا کام میں دل لگتا اور نہ ہی میں بچوں کو دھیان دے پاتی۔ ایک دفعہ تو یہ سوچ آتی کہ اتنے پیارے پیارے 3 بچوں کو کیسے چھوڑ دوں، لیکن پھر جاوید کی محبت مجھ پر بھاری پڑ جاتی۔ میرے شوہر نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے غصے سے جواب دیا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا جواب سن کر وہ چلے گئے۔ جاوید نے مجھ سے کہا تھا میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے طلاق لینے کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم پر اتنا بھروسہ کرتا تھا اور تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر سوچ لو۔ اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے بنا بتائے میرے گھر والوں کو یہ بات بتا دی۔ اگلے روز میرے امی اور بھائی ہمارے گھر آ گئے۔ میری امی نے مجھے غصے سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ اپنی ہستی بستی زندگی خراب کر دو گی۔ میں نے آج تک کبھی اپنی امی کے آگے سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، لیکن نہ جانے اب مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، امی، سب کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ آپ نے میری شادی میری مرضی کے بغیر کی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نباہ ہو جائے، مگر اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو تم نے کیا اپنا دوسرا شوہر چن لیا ہے؟ امی نے غصے میں کہا۔ میں نے کہا، جی، میں جاوید سے شادی کروں گی۔ پھر میرے امی اور بھائی واپس چلے گئے۔ اس روز میرے شوہر گھر واپس نہ آئے، ہاسپٹل میں ہی رہے۔ پھر صبح صبح میرے پاس کچھ آہٹ ہوئی۔ میں اٹھی، میرے شوہر سائڈ ٹیبل پر کچھ رکھ رہے تھے۔ مجھے بیدار ہوا دیکھا تو کہا، میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے، اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں جلدی سے اٹھی اور وہ پرچہ اٹھا لیا۔ وہ طلاق نامہ تھا۔ پھر میں دوسرے کمرے میں گئی جہاں ہم بچوں کو سلاتے تھے۔ دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے گئے تھے۔ خیر، اچھا ہی ہوا۔ بچوں کو دیکھتی تو یہاں سے جانا بہت مشکل ہو جاتا۔ پھر میں فوراً تیار ہوئی اور جاوید کے گھر جا پہنچی۔ جاوید گھر پر نہیں تھا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ کی طرح میرا بہت اچھا استقبال کیا۔ پھر باتوں باتوں میں جب میں نے انہیں یہ بتایا
کہ میں اب مستقل یہیں پر رہنے والی ہوں تو انہوں نے کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے نہیں کروں گی۔ اتنے میں جاوید آ گیا۔ میں اس کی طرف جانے لگی لیکن وہ اپنی امی کی طرف چلا گیا۔ امی، میں آپ کو سب کچھ بتانے والا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ بس مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اس لڑکی سے میں تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن امی کیوں؟ یہ اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہے، کل کو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ جاوید نے کہا، امی اسے میرے پیار نے مجبور کیا تھا، تو کل اسے کسی اور کا پیار مجبور کر دے گا، اس کی امی نے کہا۔ اپنے اوپر الزام میں برداشت نہ کر سکی۔ میں نے کہا، امی میں اپنے شوہر کے ظلم کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اور ظلم، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جاوید کی ماں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے تھے، مجھے بار بار جھوٹ پر جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے، پھر بھی اس کی ماں نہیں مانی اور وہ باہر چلی گئیں۔ جاوید، اب کیا ہوگا؟ جاوید نے کہا، تم گھبراؤ مت، میں امی کو منا لوں گا، جب تک تم ہمارے گھر میں ہی رہو۔ مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ کہنے کو تو جاوید گھر کا مالک تھا، لیکن مجھے چند دنوں میں ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں اس کی نہیں بلکہ اس کی امی کی چلتی ہے۔ اور ایک دن جب میں کھانا کھا کر اٹھی تو اس کی امی نے مجھ سے کہا، تمہارے جھوٹ کا پتہ چل گیا۔ ہاسپٹل سے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے، جبکہ وہ یہاں بہت مطمئن تھے۔ ان کے اس ٹرانسفر کی وجہ صرف تم ہو۔ اب تم نکل جاؤ ہمارے گھر سے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے جاوید سے کہا، جاوید تم کسی طوائف سے شادی کر لو لیکن اس لڑکی سے مت کرنا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ میں نے جاوید کو کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شادی کر کے کسی دوسرے شہر میں بس جائیں؟ تمہارا مطلب ہے میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں؟ جاوید نے کہا، نہیں، ہم کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے۔ جاوید نے صاف انکار کر دیا، میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اس کا مطلب تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ میں غصے سے بولی، نہیں، میں آج بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں، لیکن تمہارے لیے اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اور اصرار کا کیا فائدہ؟ لہٰذا وہاں سے نکل کر میں سائمہ کے گھر آ گئی۔ سائمہ میری کلاس فیلو رہ چکی تھی۔ آ کر میں نے ایم اے کی پڑھائی شروع کی اور ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچررشپ مل گئی اور میں دوسرے شہر چلی گئی۔ آج اس بات کو پورے 13 سال گزر گئے، مگر میں آج تک یہ نہ بھلا سکی۔ خدارا کبھی بھی کسی اجنبی کی خاطر اپنی زندگی کو مت برباد کریں۔